توجہ رکھیں میں بات کروں. جزاکم اللہ. آپ توجہ رکھیں, توجہ رکھیں. ایک منٹ مولانا, ایک منٹ. آپ بیٹھو, آپ سب بیٹھو گے تو بات بنے گی. بھائی مولانا ایک منٹ, آپ لوگ خاموش ہوں تو میں بات کروں. آپ توجہ رکھیں میں بات کر رہا ہوں. بھائی کہتے ہیں حیات کے ہم سب قائل ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں؟ بھائی سے کہیں اس لفظ کا ترجمہ کرے کہ پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہے, حیات کا معنی زندہ ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں. بھائی حیات کے سب قائل ہیں تو حیات کا معنی ہوتا ہے زندہ, تو ترجمہ کر کے کہتے ہیں پیغمبر قبر میں زندہ ہیں. بھائی حیات برزخی کا ترجمہ کریں. حیات کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ حیات کا ترجمہ کریں. حیات کسے کہتے ہیں؟ بھائی اعلیٰ درجہ بعد میں, یہ بتائیں حیات کسے کہتے ہیں؟ بھائی حیات کسے کہتے ہیں؟ زندہ مردے کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. منہ پہ داڑھی رکھ کے جواب نہیں دیتے. اوے زندہ کو کہتے ہیں حیات یا مردہ کو؟ نہیں, حیات زندہ کو کہتے ہیں, مردہ کو. آپ حیات کے اوپر تقیہ کرتے ہو, تقیہ مت کرو, اور تقیہ کی چادر پر عمل نہ لگتی ہے. زندہ تو پیغمبر قبر میں زندہ ہے. ہاتھ کھڑے کرو, ہاتھ کھڑے کرو. ایک منٹ بھائی, مجھے دیکھیں بھائی, مجھے دیکھیں. بھائی جاتے کیوں ہیں؟ جاتے نہیں جانے دو, نہیں جانے دینا. جاتا کیوں ہے؟ سوال کیا تو بات پوری کرو. نہیں بس بھائی, بس نہیں ہوگی, بات پوری ہوگی. آپ بات کرو, بات کیوں نہیں کرتے, چپ کیوں ہو؟ ایک منٹ میرے بھائیوں. بیٹھو, آپ لوگ اسٹیج والے بیٹھو. بلال آپ بیٹھو بیٹا, ایک منٹ بیٹھو یار. جو اپنے ہیں وہ بیٹھ جائیں, مولانا کو کھڑا رہنا دیں. اس بھائی سب کھڑا رہنا. بھائی باہر والے بیٹھو. ساتھیوں جو میری آواز سن رہا ہے وہ بیٹھ جائے پلیز. سٹ ڈاؤن, بیٹھیے. خاموش بھائی, آپ چپ کرو. آواز, توجہ. بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر قبر میں حیات ہیں تو زندہ ہے نا؟ زندہ ہے تو بھائی یہ آپ نے کہی, یہ میں نے کہی, پھر اختلاف کیوں ہے؟ بھائی حیات برزخیہ کا معنی ہے قبر والی حیات قبر میں ہوتی برزخی ہے. ہم حضور کی قبر کی حیات کے قائل ہیں. سادے بندے. جزاک اللہ. اچھا آپ توجہ رکھیں. بھائی کو میرے خیال میں بات سمجھ آئی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں قبر میں زندہ, قبر میں ہوتی قبری حیات ہے, برزخی حیات ہے. بھائی کہتے ہیں دنوی. اور دنوی کا ایک ہی مطلب ہے کہ حضور کا دنیا والا جسم زندہ ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا کی طرح چلتی پھرتی حیات. کوئی دنیا کی چلتی پھرتی حیات کا قائل نہیں ہے. ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے جو دنوی لکھا ہے وہ صرف یہی ہے کہ دنیا والا جسم زندہ ہے. جیسے مماتیوں نے کہا نا کوئی نیا جسم اوپر سے آیا ہے, مشک عنبر زعفران کافور والا, وہ نہیں ہے. قبر میں اور ہے دنیا والا جسم زندہ. آپ اس کا قائل ہیں یا نہیں ہے؟ چلو چھوڑیں. جزاک اللہ.
चलो जज़ाकल्लाह। भाई रूह और जिस्म का ताल्लुक ना होना तो मौत है, रूह और जिस्म का पैगंबर की कब्र में जिंदा ताल्लुक है तो जिंदगी है, खत्म, इस पर तो कोई बात नहीं। और बात सुने, 1 मिनट बाद खत्म, आखिरी बात कर रहा हूं। भाई से जरा ये पूछें, मौजूद है, सिर्फ सलातो सलाम का धोखा न दो। जब आपने खुद कहा कि मेरे साथ कायदे जमीयत थे और हजरत ने वहां पर 30 से 35 मिनट तक रोजे रसूल पर वक़्त लगाया, तो यही मुफ्ती साहब कहते हैं, यही कुरैशी साहब कहते हैं कि मैंने पूछा हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि हजरत इतना लंबा दरूद पढ़ते हो। हजरत ने फरमाया, मुफ्ती साहब आपने क्या समझा कि मैंने सिर्फ दरूद पढ़ा है? मैं तो अल्लाह के नबी से मशवरा करता हूं कि अब धरना देना है, अब मरियम नवाज से फुला मेरी डीलिंग हो, अब फुला जगह हो। इसी का ये क्लिप वीडियो मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम से क्या सलातो सलाम या मशवरे भी करते हैं, और मशवरा भी 30 मिनट 35 मिनट मशवरा करते हैं। ला हौला वला कुव्वता। तो किताब का उन्वान क्या? समाउल मौता, और इसमें लिखा इदराक शुऊर फाहमो समा में मुर्दे जिंदे सब बराबर हैं। जिस तरह जिंदा इदराक रखता है, इसी तरह मुर्दा भी इदराक रखता है। जिस तरह जिंदा आदमी सुनता है, इसी तरह मुर्दा भी सुनता है। जिस तरह जिंदा आदमी समझता है, इसी तरह मुर्दा आदमी भी समझता है। अब आपका अकीदा क्या कि हर एक कब्र में जिंदा और हर एक सुनता है, और हर एक की सुनता है, और हर चीज को सुनता है। ये था इनका आम नजरिया। आप बताओ तकिया किसने किया? ठीक ठीक, हाँ जी, हजरत अल्लामा साहब तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। मैं उनके और आपके दरमियान मुखिल नहीं हूंगा, तो इसलिए अब मेरा भाई असल मसला किया। अब तकिया ये है कि अकीदा हो कि हर फत्तू डितू गामा, हर हिक कबर इच जिंदा, और ना चाहो हयातुन नबी दा इसनु वादन तकिया। समझ आई कि नहीं? को तकिए दी, तकिया इसे कहते हैं। अब चूंकि वक़्त नहीं, वरना मैं तकिए की चादरें सारी उतारता और अंदर से वो गंदी रूई भी निकलती, जिसके साथ मक्खियां भी नहीं बैठती कि कहीं हम चमट ना जाए, यहां से पांव छुड़ाना मुश्किल ना हो जाए। इंशाअल्लाह कभी वक़्त हुआ तकिए की चादरें उतारूंगा। अब अगली चीज ये कहते हैं हयातुन नबी, और मेरा भाई हयात बाद का मसला। तेरा और मेरा पहला झगड़ा मौत के मुतालिक। मैं कहता हूं तू मौत का मुनकिर है। तेरा और मेरा पहला इख्तिलाफ हयात में या मौत में? पहले मौत तो मान, हयात बाद का मसला। और मौत के मुतालिक इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के किसी बच्चे से पूछ, किसी बड़े से पूछ, किसी तालिब इल्म से पूछ, किसी शेखुल हदीस से पूछ, हर इशाती कहता है मौत नाम है रूह और जिस्म की मुकम्मल तौर पर जुदाई का। और तुम्हारा मौत के बारे में 5 अकीदे। कितने अकीदे मौत के बारे में? 5 अकीदे। ये पहला अकीदा, ये तस्कीनुस सुदूर हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की। ये लिखते हैं जमहूर उलमाए इस्लाम, सफा 216 पर 212 पर कि जमहूर उलमाए इस्लाम मौत का माना इन्फिकाकुर रूह करते हैं। और दूसरी जगह पर लिखा कि कुरान और हदीस की नुसूस और इशारात से मालूम होता है कि मौत के वक्त रूह जिस्म से निकाली जाती है। तो पहला मजहब क्या है कि मौत किसका नाम है? रूह और जिस्म की जुदाई का। आपकी रूह जिस्म से निकली, और इस पर कुरान मजीद की आयत है, इसके ऊपर सही अहादीस है। अब आप बताओ कुरान का मुनकिर कौन होगा? और कुरान की भी नुसूस मोहतमल भी नहीं, कुरान की नुसूस और हदीस की नुसूस से साबित है। अब पहला मसला कि रूह निकली, और दूसरा मसला वो ये है कि रूह नहीं निकली। दूसरा मसला क्या है कि रूह नहीं निकली। ये सफ़ा नंबर 246 हिदायतुल हैरान अब्दुल शकूर तिरमिज़ी की। ये लिखते हैं कि हजरत ने जो आबे हयात में लिखा कि आपकी रूह जिस्म में सुकड़ गई, जिस्म के अंदर रह गई, यानी हब से रूह हुआ। इस पर उलमाए देवबंद का इजमा है।
کیا لکھا اس پر کیا ہے علماء دیوبند کا؟ گویا اسی وقت علماء دیوبند کا اجماع آب حیات کی تصدیق پر منعقد ہو چکا تھا. اب یہاں لکھا کہ دیوبند کا اجماع ہے کہ روح نہیں نکلی. اب جو کہے روح نہیں نکلی وہ سرفراز صاحب کے فتوے کے بقول قرآن کا بھی منکر، حدیث کا بھی منکر، اجماع کا بھی منکر. اور اگر اس حضرت کی بات مانو تو مولانا سرفراز خان دیوبندی نہیں، اس کی بات مانو تو یہ مسلمان نہیں. میں تو اپنی بات نہیں کر رہا. اب اگر حب سے روح پر روح نہیں نکلی اس پر اجماع ہے تو پھر جو خروج کے قائل ہیں وہ دیوبندی نہیں، اور جو حبس کے قائل ہیں پھر ان کے فتوے کے بقول وہ مسلمان نہیں. اور تیسرا عقیدہ یہ تسکین الاذکیاء میں اس میں ایک صفحے پر لکھا یہ منافقین والا عقیدہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اس میں لکھا ایک صفحے پر کہ آپ کی موت ساتر حیات تھی، اور دوسرے صفحہ 224 پر لکھا کہ آپ کی روح نکلی، سوال جواب کے وقت لوٹائی گئی، پھر دوبارہ نہیں نکلی. ایک صفحے پر کچھ اور دوسرے پر کچھ. یہ تیسرا عقیدہ. پہلا عقیدہ کہ روح نکلی، دوسرا عقیدہ کہ موت نام ہے روح جسم سے نہیں نکلی، اور تیسرا عقیدہ نکلی بھی ہے تے نہیں بھی. اے منافقین والا. اب پہلی چیز یہ ہے کہ انبیاء سے قبر میں سوال ہوتے ہیں. صحیح، انبیاء سے قبر میں سوال ہوتے ہیں. 3 سوال کہتے ہوں گے، اور ان کے اکاڑوی صاحب نے تو انبیاء سے بھی قبروں میں سوال کر دکھائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حالانکہ اہل سنت سب متفق ہے کہ انبیاء سے، مجنونوں سے، چھوٹے بچوں سے قبر میں کوئی سوال نہیں. انہوں نے کہا انبیاء سے بھی سوال ہوتے ہیں. اب یہ 3 عقیدے، کس نے کہا نکلی، کسی نے کہا نہیں نکلی، کسی نے ایک صفحے پر کچھ، دوسرے پر کچھ. یہ چوتھے نمبر پر آئے علامہ خالد محمود صاحب، ان کی کتاب یہ خطبات خالد، اور انہوں نے لکھا میں مسئلہ حل کرتا ہوں، روح نکلتی بھی ہے نہیں بھی نکلتی، کچھ نکلنے والے کچھ نہ نکلنے والے. آکے روح جڑی ہوندی ہے نا جسم وچ پورا خون بھی نہیں، پورا گوشت بھی نہیں، آکے گوشت ہی چو نکل آندی ہے، خون میں سے بھی نکل آتی ہے، خالی گڑھوں میں جا کر پھنس جاتی ہے. کھڈے مارے ہوئے نتھے، حال مارے ہوئے انہاں دے، آکے اس جاتے آ کے روح پھنس وے دیئے. حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ قل الروح من امر ربی، روح کی حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے، اور روح کو ٹائر کی ہوا کے ساتھ کسی اور صورت سے ماننا یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا. اب پہلی بات مانو قرآن و حدیث والی تو پھر حبس والے مسلمان نہیں، حبس والی مانو تو خروج والے دیوبندی نہیں، تیسری مانو تو منافقوں والی، اور چوتھی مانو تو یہ معتزلہ والی. یہ کتنے عقیدے ہو گئے موت کے بارے میں؟ 4 عقیدے. روح نکلتی بھی ہے نہیں بھی نکلتی، اندر ہی پھنس گئی. اور 5واں عقیدہ اس نے اللہ یار چکرالوی صاحب نے، یہ حیات النبی رسالہ، انہوں نے کہا ہمارے اکابرین کو غلطی لگی، کوئی کہتے ہیں روح نکلی، کوئی کہتے ہیں نہیں نکلی. کہتے ہیں اصل بات یہ ہے الانبیاء لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار اخرى. آکے مکدی مکاؤ انبیاء تے موت مڈو آندی نہیں. حیات النبی کتھو آئی جس وقت موت ہی کوئی نہیں. الانبیاء لفظ ہے، الانبیاء لا یموتون، انبیاء پر سرے سے موت ہی نہیں آتی. یہ کتنے عقیدے ہو گئے؟ 5 عقیدے. اور کبھی آج سامنے بیٹھ قریشی صاحب اور میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم یہ اپنا عقیدہ واضح نہیں بیان کر سکتے. اور یہ نہیں ماسٹر امین اکاڑوی صاحب وہ لکھ گئے کہ مجھے عشاتیوں کے ساتھ مناظرے بھی کیے، مباحثے بھی کی، شکستیں بھی دی، لیکن مجھے آج تک نہیں پتا چلا ہمارا اور عشاتیوں کا جھگڑا کیا ہے. یہ تو ہے زبدۃ المحدثین کا حال. تو اس لیے میرا بھائی موت کے بارے میں 5 عقیدے، پھر حیات کے متعلقہ
کچھ کہتے ہیں روح واپس آ گئی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کنیکشن ہوا۔ پھر کنیکشن کہاں سے ہوا؟ ایک قول یہ کہ روح کا تعلق دماغ کے خلیوں کے ساتھ ہے، دوسرا قول یہ کہ روح کا تعلق عجب الذنب کے ساتھ ہے، پھر ایک قول یہ روح نصف اعلیٰ میں ہوتی ہے، یہ دھنی تو اتے ہوتے ہوندی ہے، اور دوسرا قول یہ کہ نیچے بھی ہوتی ہے، اور قبر چوروں نے ہاں جی اب مہمان خصوصی تشریف لے آئے، صرف چند باتیں آخری جو میں بات کر رہا تھا، مولوی صاحب نے کہا نبی کا روزہ جنت ہے اور جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا نبی کا روزہ جنت اور جنت میں موت آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت کہاں ہوئے؟ آپ فوت کہاں ہوئے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کاش آپ مولوی سے پوچھتے کہ نبی کا روزہ جنت اور جنت میں زندہ، مولوی صاحب جنت میں تو موت بھی نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں موت آئی، جہاں وفات ہوئی، جہاں انتقال ہوا، آپ دفن بھی وہی ہیں۔ تو اب مسئلہ سمجھ آیا، جس جنت میں موت آ سکتی ہے اس جنت میں بغیر روح کے میرے نبی کا معطر جسم رہ سکتا ہے، وہاں پر میرے نبی کا جسم صحیح سالم مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا نبی کا جسم معطر اور محفوظ ہے، اور گلاب کا پھول اپنی شاخ پر اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا، اتنی رانائی اور شادابی نہیں ہوتی جتنے نبی کے جسم میں رونقیں موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جس جنت میں موت آ گئی تو معلوم ہوا جنت کا حقیقی معنی نہیں۔ پھر اچھا یہ نبی کا روزہ جنت اور جنت میں زندہ، پھر مولوی کو کہو، آپ نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے۔ اب کوئی بندہ مر جائے، آپ 15-20 تلواریں لٹکاؤ تو نیچے کیا ہو جائے گا؟ تلواروں کے سائے تلے کیا ہے؟ جنت، اور جنت میں کیا ہوتے ہیں؟ زندہ۔ تو او جڑی پئی ہو سی لاش اسے جنازہ پڑھ سو۔ اچھا آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ مرے تے مان وا کتے چڑھون، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور جنت میں زندہ، پھر ماں اوپر قدم رکھ دے وہ زندہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی اب سمجھنا پڑے گا حدیث کو۔ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کر، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، تلوار سے جہاد کر، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس کا معنی بھی یہ ہے لأن العبادۃ فیہا تودی الی الجنہ، یہاں پر عبادت کرنا تجھے جنت میں پہنچا دے گا، یہاں پر عبادت کرنا سبب لدخول الجنہ، یہ جنت کے سبب میں سے ایک سبب ہے، اور اس کے مختلف معنی، سب کا حاصل یہی ہے کہ یہاں پر عبادت کرو گے۔ حاجی جا کر نفل پڑھتے ہیں، یہ نفل پڑھنا جنت میں جانے کا کیا ہے؟ ورنہ آپ نے فرمایا جب اذا مررتم بریاض الجنتی فرتعوا منہا، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ چر چگ لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا ما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا المساجد، مسجدیں کیا ہے؟ جنت کا باغ، اور جنت میں کیا ہوتے ہیں؟ زندہ۔ تے کسی چارپائی تے آ کے رکھو میت نو کے ہوئے سی زندہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا منہا، اور یہ جو جہاں پر مسجد نبوی ہے یہاں پر بھی حضرت انس فرماتے ہیں اقول لکم ما فیہ، میں تمہیں بتلاتا ہوں یہاں کیا ہے، فیہ قبور المشرکین فنوبشت، یہاں پر مشرکین کی قبریں تھی، اور مسجد جنت کا باغ ہے، پھر کام لمبا ہوگا۔ پھر ایک اور آخری بات، مولوی نے کہا یہ آدھا خطبہ پڑھتے ہیں ان محمدن قد ماتا قد ماتا، اور اس کو بھی تنزیہ لہجے میں پڑھا، حالانکہ ان محمدن قد ماتا یہ حضرت صدیق کا جملہ ہے، یہ محبت سے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ سارے کہیں ان محمدن قد ماتا، اور آگے مولوی کہتے ہیں کہ آدھے رافضی نہ بنو، آگے لفظ ہے والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، کہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں آپ آدھا خطبہ نہ چھپاؤ صدیق کا،
آدھے رافضی نہ بنو. آگے حضرت صدیق فرماتے ہیں اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. 2 موتیں جمع کرنے کا مقصد پھر مولوی نے اپنا حاشیہ لگایا کہ مقصد یہ ہے اب قبر میں آپ زندہ ہوں گے تو دوبارہ موت نہیں آئے گی. یہ 2 موتوں کا معنی. حالانکہ خود اس نے تقیہ کیا, خود اپنے اہل رفض کے ساتھ تعلقات کو واضح کیا. ہم کہتے ہیں خطبہ اس سے بھی تھوڑا آگے ہے. اور پہلی چیز یہ خطبے کے لفظ ہی نہیں, یہ لفظ بھی بعد کے ہیں. اب اس نے خود رافضی بن کر آدھا یہ جملہ پڑھا, کہا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. حالانکہ اس سے آگے لکھا ہے اما الموتۃ التی کتبت علیک فقد متھا. حضرت صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, جو حضرت عمر کی بات ہے کہ ابھی اٹھیں گے پھر دوبارہ موت آئے گی, اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گے. یعنی ایک موت تو آ چکی, پھر اٹھیں منافقین کے ہاتھ پیر قلم کریں, پھر موت آ جائے تو کتنی موتیں بن جائیں گی؟ 2. حضرت عمر والی بات ہو 2 موتیں بنے گی. حضرت صدیق نے فرمایا کہ نہیں, اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا بلکہ اما الموتۃ التی کتبت علیک فقد متھا. اللہ نے جو موت لکھی تھی اب وہ موت آ چکی ہے, اب دوبارہ نہ حیات النبی اور نہ وفات النبی, دوسری وفات النبی نہیں, اب یہ وفات کا دور ہے. تو میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا ہو, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا چیپٹر اور باب وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور لا الہ الا اللہ کی جو دلیل اللہ نے ذکر کی وہ ہے الحی, کہ اللہ ہمیشہ زندہ, باقی ہر ایک پر موت ہے. اور موت نام ہوتا ہے خالص عاجزیوں کا. جب موت آ جائے کان بھی سننا بند کر دیتے ہیں, آنکھیں بھی دیکھنا بند کر دیتی ہیں, ناک بھی سونگنے ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ بھی ہن بڑے شانے روح ساری کرنا چاہیے. ان کی نہیں آقا بے سارے کرتوت قبر والے سونگ دین, سنے کی نہیں, قبر والے ہنس دین ماشاءاللہ دلیلہ سن کے, قبر والے اور کوئی کام کرتے نہیں, قبر والے صرف سنتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. اب وقت چونکہ مختصر تھا, بہرحال تکیے کی اور بہت سی چادریں تھی, کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ وہ ساری چادریں اتاریں گے, اور اندر سے وہ گندی روئی میں آپ کو نکال کر دکھاؤں گا, اور کتابیں بھی کاش میرے پاس ساری ہوں, پھر آپ دیکھیں ان کا مکروہ چہرہ کہ یہ قرآن کے دروس میں, قرآن کے جلسوں کی رکاوٹ بننے والے, اور منبر رسول پر بیٹھ کر علماء پر تبرہ کرنا, لعن کرنا, اور علماء کے خلاف بد زبانی کرنا, یہ ان کا وتیرہ ان کو مبارک ہو. ہم اشاعت التوحید و سنہ والوں کو اللہ کا قرآن